کہ ہم ملک میں اپنے فالوورز کو یہ بات سمجھائیں کہ عقیدہ اور ایمان یہ اس کا اپنا پرسنل ذاتی فعل ہے، کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، اور اس طرح کے واقعات کی صرف پریس کانفرنس یا مذمت ہی نہ کی جائے بلکہ اس کا سدباب کیا جائے۔ جو اس طرح کے گروپ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، جیسا کہ سانحہ جو ہے جڑاں والا ہے، اس سے پہلے ہمارے خانیوال کے اندر سانحہ شانتی نگر ہے، یقیناً وہ اپنے مذہبی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ اللہ رب العزت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سانحے ہوتے ہیں اس میں بڑی وجہ ہمارے مسلمانوں کا قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہونا بھائے گی، کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست اپنے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتی ہے اور ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد افضل عباس، ممبر تحصیل پیس کمیٹی۔ آج ایک وفد کی صورت میں ہم یہاں چرچ کے اندر اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ بہت دکھ ہوا سانحہ جڑاں والا کا کہ وہاں پر جو مسلمانوں کی طرف سے اقلیتوں پر ظلم کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب ایسی تعلیمات ہمیں نہیں دیتا۔ قانون اور آئین کے مطابق مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعہ کی اعلیٰ سطحی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے اور جو اس کے مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اقلیت کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن میں اس اقلیتی کی طرف سے وکیل بن کر پیش ہوں گا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی اقلیتی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کے عہد کے اندر ایک اقلیت غیر مسلم کو قتل کر دیا مسلمان نے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے قصاص کے اندر اس مسلمان کو قتل کیا۔ تو اس لیے ہمارا مذہب تو بالکل واضح ہے کہ ہم اقلیت کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ جو اس طرح کے گروپ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، جیسا کہ سانحہ جو ہے جڑاں والا ہے، اس سے پہلے ہمارے خانیوال کے اندر سانحہ شانتی نگر ہے، یقیناً وہ اپنے مذہبی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ہم اپنے اقلیتی بھائی، چاہے وہ کرسچن ہوں اور یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم ان سے پھر ایک مرتبہ تعزیت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا يفدع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے اہل کتاب کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا اور مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تو اس آیت کے ذیل میں اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ کسی کی بھی عبادت گاہ کو گرانے کی اجازت نہیں ہے، اور اسلامی جمہوری پاکستان کا نام ہی اسلامی ہے، تو اسلام کے اندر کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سانحے ہوتے ہیں اس میں بڑی وجہ ہمارے مسلمانوں کا قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہونا، تو اس لیے میں یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ اس بات پر بھی جیسے وہ
دوسرے دینی امور پر اپنے بیانات بیان کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو مسیحی برادری ہے اور جو ہمارے یہاں پر اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہونے چاہیے، کیسے ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہونا چاہیے، اس کے متعلق بھی ان کو جو ہے آگاہی لوگوں کو دینی چاہیے، ہمارے نوجوان۔ پھر علماء ہی نہیں، میں جو اسکول کالج یونیورسٹی کے جو ہمارے اسلامیات کے ٹیچرز ہیں جو اسلامیات پڑھاتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے نوجوان کو اس کے متعلق آگاہی فراہم کرے، اور اسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر اور حدیث میں بھی ذکر فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم تو بھیجے ہی خیر کے لیے ہیں، یعنی سب ناس کا لفظ ہے یہاں، مسلمان کوئی اللہ نے خاص نہیں کیا، ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں ساری انسانیت شامل ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمائی، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس میں کوئی مذہبی اعتبار سے تفریق نہیں کی گئی، مطلقاً کہا گیا۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی سانحہ ہوتے ہیں اس میں ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی عوام کو آگاہی فراہم کریں کہ بھئی یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اگر ایسا سانحہ ہو جائے اور میں اس پر چڑھ دوڑوں، ایسے عام لوگوں کی جو ہے املاک کو نقصان پہنچاؤں اور پھر عبادت گاہوں کو گرانا شروع کر دوں، یہ تو بہت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث میں فرمایا کہ انسان خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، آدمی خود اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ دوسرے کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ تو میں ان حضرات سے جنہوں نے یہ معاملات کیے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کو نہیں گرایا، انہوں نے حقیقت میں اپنی مساجد پر دھاوا بولنے کا ایک رستہ کھولا ہے۔ وہ انتہائی مجرم قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سانحہ کیا ہے، اور ہمیں اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے، اور ہم اس کی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈر حضرات ہیں وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں کہ کب تک ہمارا ملک جو ہے وہ ایسے سانحہ کا جو ہے بوجھ اٹھاتا رہے گا، کب تک ہم ایسے سانحہ پر صرف ایسے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، اظہار یکجہتی کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا امیج جو ہے وہ باہر بہت برا ہو جائے گا۔ جیسے جب یہ ہمارے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ تو اس لیے جو مذہبی علماء تھے ان کو اس موقع پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ وہ ان کے سامنے آتے اور ان کو سمجھاتے اور ان کو روکتے کہ یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہو، نہ تو اس کو ہمارا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے قرآن میں اس کی اجازت ہے، نہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں، یہ آپ باغیوں کی طرح کام کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ اس کا رول ہمارے علماء کو پلے کرنا چاہیے تھا، اس میں ہماری کمی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں اور میں اپنے اور برادروں سے بھی کہوں گا کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، سنجیدگی کے ساتھ، اور ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور جس طرح ان کو تکلیف ہے ایسے ہی ہمیں بھی تکلیف ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں، جیسے یہ چاہتے ہیں کہ جو مجرم ہیں ان کو سزا ملے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کا امن بحال رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحبزادہ میاں محمد اجمل عباس، ممبر ڈسٹرکٹ امن کمیٹی خانیوال، ممبر اتحاد بین المسلمین و بین المذاہب کمیٹی گورنمنٹ آف پنجاب خانیوال، میں آج کیتھولک چرچ سول لائن میں اپنے علماء اور مشائخ کے ساتھ، کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، فادر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پر ہم لوگ آئے۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ امن، شانتی اور محبت کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے، اپنے علاقے کے جو مائنورٹیز ہیں ان کا حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو عدم تشدد، رواداری کو کھو بیٹھا،
ہم اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے علماء کو، ہمارے فادرز کو، ہمارے پاسٹرز کو، ہمارے پادریز کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ ہم ملک میں اپنے فالوورز کو یہ بات سمجھائیں کہ عقیدہ اور ایمان یہ اس کا اپنا پرسنل ذاتی فعل ہے، کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، اور بلکہ قرآن پاک قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ورسز نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو بس اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ میں نے اردو کی ٹرانسلیشن بتائی۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی جب کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرنا ہے۔ اگر ہم پرٹیکولر جڑاوالا کے سانحے کو دیکھا جائے تو اس پہ تحقیق نہیں ابھی تک ہوئی، بغیر تحقیق کے ہی لوگوں نے جلاؤ گھلاؤ اور اس طرح کے معاملات کیے جو قطعاً ہمارا ملک اور ہمارا اسلام بلکہ کوئی بھی دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بھائی مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو ہم نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس کو پلان کر لیا تھا کہ کرسچن کمیونٹیز کی جتنی بھی آبادیاں ہیں، جو لوکیلٹیز ہیں، چرچز ہیں، ان کی سیکیورٹی کس طرح کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بیڈ انسیڈنٹ ہے، اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہونے چاہیے، اور ہم لوگ آپس میں کوارڈینیشن میں ہیں۔ انشاءاللہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کی مسیحی برادری سانحہ جڑاوالا کی وجہ سے بڑی پریشانی کا، مشکل کا شکار ہے، اور یہ واقعہ جو ہے اس میں بغیر تحقیقات کے 21 گرجا گھروں کو جلایا گیا ہے، بہت سارے گھروں کو جلایا گیا ہے، بہت سارے مسیحی لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے ہیں، اور ابھی تک کوئی اس کا سدباب نہیں کیا گیا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں سے گزر رہے ہیں، ڈر و خوف اور ہراست ہے۔ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں ساری مسیحی برادری کی طرف سے کہ اس سانحہ کا جلد تحقیقات کروائی جائیں اعلیٰ سطح پر، اور کوشش کی جائے کہ مسیحی جو پاکستان کے برابر کے شہری ہیں، جنہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، جتنا یہ مسلمانوں کا پاکستان ہے اتنا ہی ہم مسیحیوں کا پاکستان ہے، اس لیے مساوی حقوق جو ہے مسیحیوں کو ملنے چاہیے، اور اس طرح کے واقعات کی صرف پریس کانفرنس یا مذمت ہی نہ کی جائے بلکہ اس کا سدباب کیا جائے، اور آئندہ کے لیے کوئی ایسا لاہے عمل ملکی سطح پر بنایا جائے تاکہ اس طرح کے واقعہ کی کوئی بھی تحقیقات کیے بغیر اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو، تاکہ ہمارا ملک جو ہے یہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا رہے، اور یہاں پر مسیحی کلیسیا کو بھی، مسیحی لوگوں کو بھی وہی حقوق اور تحفظ حاصل ہو جو دوسرے مسلمان بھائیوں کو حاصل ہے۔ میں اپنے مولانا حضرات میاں اجمل عباس اور میاں افضل عباس کا، جنید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے سارے وفد کا جو جڑاوالا کے سانحہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اظہار افسوس اور اظہار یکجہتی کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پاکستان میں امن صلح سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد اس واقعہ کی تحقیقات کی جائیں اور جنہوں نے یہ گناہانہ کام کیا ہے انہیں سزا دی جائے۔ شکریہ۔ جی، میرا نام شہزاد فرانسس ہے اور میں ممبر ہوں نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹی رائٹس، اور آج خاص طور پر میں شکر گزار ہوں اپنے مسلم بھائیوں کا، خاص کر مولانا اجمل عباس اور مولانا افضل عباس، جنہوں نے ایک وفد کی صورت میں یہاں پر آ کر سانحہ جڑاوالا کا ہمارے ساتھ جو ہے تعزیت کی اور اس پر مذمت بھی کی، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کی پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ بین المذاہب ہم مانگی کو پاکستان میں فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس سماج کی بہتری اور اس سماج میں بہتری لانے کے لیے لوگوں کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم گزشتہ کوئی 20 سالوں سے بین المذاہب ہم مانگی کے اس پروگرام کو خانے وال میں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ضرورت ہے کہ حکومتی سطح پر بھی ایسے پروگراموں کو جاری رکھا جائے، لوگوں کے درمیان جو سماجی جڑت ہے اس کو مضبوط کیا جائے، خاص طور پر جو ابراہیمک فیتھ ہیں، جو ابراہیمی مذاہب ہیں،
ان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے سمجھنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، ڈائیلاگ کیا جائے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور سماجی سطح پر ہی نہیں بلکہ مذہبی سطح پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اس ملک کی ترقی میں اپنا اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں اپنے مسلم بھائیوں کا جو یہاں پر آئے اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور امید کرتا ہوں کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مثبت اقدامات کرے گی اور پائیدار امن کے قیام میں وہ کردار جو ایک ریاست کا ہونا چاہیے وہ اس کو نبھائے گی، کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست اپنے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ جو ہماری بیٹھک ہے اس سے ایک پیغام پاکستان کے ان تمام لوگوں کو جائے گا جو نفرت کا پرچار کرتے ہیں، کہ وہ اگر مل بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، تو یقیناً یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا اور دنیا میں اپنا ایک مقام اور نام پیدا کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔